اسپیکر صاحب نے ابھی بات کی ہے تو اسپیکر صاحب اور جو آصف خان صاحب اس کی بھی شکر گزار ہے کہ اس کا تعلق تو فاٹا پاٹا سے نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اسپیکر صاحب نے ہمیشہ اس کو لیڈ کیا اور اس سلسلے میں ہماری کافی میٹنگ ہوئی اور کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ نہیں کہ کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں مقام صاحب بھی تھے، اس میں زید خان صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے، اور سب کا یہ تھا کہ پاٹا کے ساتھ جب ضم کر رہے تھے کچھ کمٹمنٹ کی تھی ریاست نے، اور یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی، ہم سب کی یہ کمٹمنٹ تھی اور اس کو بھی تھی، اور اس میں ایک کمٹمنٹ یہ بھی تھی کہ ہم ہر سال 100 ارب روپے فاٹا کو دیں گے اور 10 سال میں جو ہے 1000 ارب روپے ہم دیں گے، فاٹا کو اس مقام پر لے کے آئیں گے تاکہ یہ بھی ٹیکس دینے کے قابل ہو سکے۔ تو ہمیں اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کی ترقی میں، لیکن پہلے تو مجھے اس قابل بنا دے۔ ہمارے پاٹا کے لوگ جو ہے بدامنی کی وجہ سے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تو علاقہ چھوڑ چکے ہیں، یا اس نے اپنی انڈسٹری لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں لگائی ہے، تو وہاں پر تو کوئی پیسے والا ہے نہیں۔ اگر اب کچھ لوگ آ گئے اور مشکل سے 30-40 یونٹ لگ چکے ہوں گے جس میں جو ہمارے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، اور صرف یہاں پر یونٹ کی بات نہیں ہے، اگر سیلز ٹیکس آ گیا تو نیکسٹ سال جو ہے وہ انکم ٹیکس آ جائے گا، پھر کوئی اور ٹیکس آ جائے گا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو حالات نارمل کر دیں، جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا، بالکل ہم نے یہ نہیں کہتے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم جو ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی نشاندہی کرے اور اس کو روکے۔ اگر ہم اپنی ریاست نے جو کمٹمنٹ پاٹا کے لوگوں کے ساتھ کی تھی وہ پورا نہ کرے اور اس کے بدلے میں ہم اس پہ ٹیکس جو ہے کر لے، تو یہ میرا خیال ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 23 ارب روپے کی ریونیو اس سے آئے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1 روپیہ کی ریونیو، کیونکہ یہ یونٹ بند ہو جائیں گے، کوئی پاگل ہے کہ وہ اس ایریا میں پھر انویسٹمنٹ کرے، وہ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا؟ ابھی بھی فاٹا کے لوگوں کو، منتخب نمائندوں کو بھی بتے کی کالے آتی ہے، تو اگر انویسٹر وہاں آئے گا تو اس کو تو بتہ بھی دینا ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ تو اپنی بزنس کو رسک میں کیوں ڈالے، اپنی زندگی کو کیوں رسک میں ڈالے؟ تو یہ فاٹا کے عوام کے ساتھ، فاٹا اور پاٹا کے عوام کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ تو ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اس پہ احتجاج کیا، ہم پریس کانفرنس بھی آج کر رہے، اور ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم روڈوں پہ بھی احتجاج کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، جو ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شکریہ۔